اور یہ آپ نے جو نام کے لحاظ سے پوچھا تھا، یہ وادی نینوا، بابل کی وادی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ زمین آزمائش کی زمین رہی ہے. اور کرب و بلا جو ہے وہ کیونکہ عربی کہ تکلیف اور آزمائش، بلا جو ہے وہ مصیبت، اس کو نہیں کہتے جیسے اردو میں بلا مشہور ہے نا، بلا جو ہے وہ آزمائش کو کہتے ہیں. تو ابتلا، پریشانی. جی. اور پھر یہ بھی دیکھیے نا کہ علامہ صاحب سے بھی دریافت کروں گا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں امام علی مقام کو معلوم تھا ہماری قبریں بنیں گی، تو اس جگہ کو خریدا آپ نے، باقاعدہ اس کے پیسے دیے ہیں، کسی نے ان کو عطا نہیں کی یہ زمین، اپنی قبریں بھی آپ نے خریدی. درست کہہ رہا ہوں علامہ صاحب؟ بالکل بالکل. تو یہ بتائیے گا ذرا کرب و بلا کی تاریخ کیا ہے؟ کرب و بلا انبیاء کے نزول کی جگہ ہے. حضرت آدم سے لے کے، جیسے حضرت نوح کی کشتی بھی یہاں آئی ہے. جی. اور ہر نبی کو جب یہاں آئے تو پوچھا کہ کیوں یہاں معاملات ایسے ہیں. پروردگار سے ہر نبی نے گزارش کی ہے تو انہیں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادتیں ہوں گی. ہر نبی کو وہ جگہ بھی بتائی گئی، وہ واقعہ بھی بتایا گیا. اور اس کے بعد نام نینوا بھی ہے، نام شت و فیرات بھی ہے، نام ناظریہ بھی ہے، غاضریہ بھی ہے. یہ نام قریب قریب کی بستیوں کے بھی ہیں. اور کرب و بلا، بس نانا گئے تھے تو عرش کو عرش معلیٰ بنایا، نواسا آئے تو انہوں نے کربلا کو کربلا معلیٰ بنایا. جیسے آپ نے کہا کہ جگہ خریدی اسی لیے 60,000 درہم میں کہ اب جو کوئی آئے تو وہ جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، یہ ہماری اپنی خریدی ہوئی جگہ ہے. جو آئے گا وہ لڑے گا تو ہمارے گھر پہ لڑے گا، ہمارے گھر پہ حملہ کرے گا. جہاد اس انداز میں ہے کہ ہم حملہ نہیں کر رہے، ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا حضور یہ جگہ آپ ہم سے ویسے لے لیں، اس میں کھیتی نہیں ہوتی، یہ جگہ ایسی نہیں ہے، یہ ویران جگہ ہے، اس میں آج تک کچھ ہوا نہیں ہے. کہ نہیں ہوا، ہم اپنے خون سے اس کو ایسا کر دیں گے کہ یہ معلیٰ بن جائے. واہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ناظرین کرام موجود ہیں علامہ سید فرقان حیدر عابدی صاحب، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام بھائی. علامہ صاحب بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بہت ساری مجالس ہیں اور ابھی بھی آپ شاید کسی مجلس میں سے ہی نکل کر جا رہے ہیں. یہ 7ویں مجلس میں جا رہا ہوں، الحمدللہ 3 ابھی اور پڑھنی ہے اس کے بعد. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عبادت میں مصروف رکھے کہ آپ ذکر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہیں. علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ابھی سوال ہم سے کیا گیا کہ کربلا کو کرب و بلا کیوں کہتے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ اس کا نام تو نینوا بھی تھا؟ یہ کرب کے معنی ہیں مصیبت، اور کرب کے معنی ہیں تکلیف میں مبتلا ہونا. تو تاریخ کے مقتل میں یہ تمام روایات اور انبیاء میں جو ہے وہ ملتی ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر پیغمبران اسلام جو آئے ہیں وہ بھی اس مقام پر آ کر کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں. جیسے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ بھی اسی مقام سے گزرے تو آپ یہاں پر آ کر کرب میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے. اس طرح جناب نوح علیہ السلام سے بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ یہاں آئے تو کرب میں. جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسی مقام سے گزرے ہیں. یہ دشت نینوا اور جو ہے یہ کرب و بلا، یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے یا سے 1400 برس پرانا یہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا کرب کی جگہ ہے. یہاں کبھی کوئی آبادی نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پہ جو بھی گزرا ہے وہ کسی نہ کسی امتحان کی منزل میں جو ہے وہ گرفتار ہوا. لیکن اللہ کے نیک بندے اس مقام سے سرخرو ہو کر کامیاب ہو گئے. جی. اچھا علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ماشاءاللہ آپ مجالس پڑھ رہے ہیں اور متعدد مقامات پر آپ کا خطاب ہو رہا ہے. اس بار اتحاد بین المسلمین کی کیا فضا آپ کو دکھائی دی؟ دیکھیں میں نے 5 اشروں کا عنوان ہی اتحاد بین المسلمین بنایا ہوا ہے. جی. اس لیے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے. اسلام میں کسی قسم کی بھی دہشت گردی کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کا خون بہانا حرام ہوتا ہے. یہ پیغام ہم الحمدللہ محبت کے حوالے تمام مجالسوں میں ہم دے رہے ہیں، اور اس کے نتائج الحمدللہ بہت اچھے آ رہے ہیں. تمام ہمارے بریلوی بھائی، حنبلی بھائی، شافعی بھائی، دیوبندی، یہ سب حضرات جو ہیں مجلسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ سید فرقان حیدر عابدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا عالم اور عالم میں.